السلام علیکم۔ آج یہ لیکچر آپ کے یوٹیوب چینل کنٹمپریری افیئرس کے لیے میں نے تیار کیا ہے۔ یہ آسان اور بات چیت کے طرز کا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ یہ اب تک جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں 28 اگست شام کے 5 بجے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کنٹمپریری افیئرس کے چینل سے آپ کو بول رہا ہوں، اور آج ہم بات کریں گے ایسے موضوع پہ جو پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یعنی کالاباغ ڈیم۔ آج 28 اگست 2025 ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ پاکستان میں آج کے سیلاب سے 1.2 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں، یعنی تقریباً 12 لاکھ لوگ۔ اور تقریباً 2,50,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 15 سے زائد اموات ہوئی ہے، اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق شاید یہ 30 تک پہنچ گئی ہے۔ چنیور اور حافظ آباد میں قادریہ بیراج کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ روئٹرز کے مطابق اگر کالاباغ ڈیم بن چکا ہوتا تو آج پانی تباہی کی بجائے ایک رحمت بن جاتا، اور آج ہمیں کسی سیلاب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ 6 پوائنٹس پر۔ یہ موجودہ سیلاب میں ڈیم کی کیا ضرورت ہے، مطلب اگر موجودہ وقت میں ڈیم ہوتے تو سیلاب کا بحران ہوتا یا نہیں ہوتا، تو اس پر بات کریں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے آج کے حالات کی۔ پاکستان میں جون 2025 سے شدید بارشوں نے تباہی مچائی ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں یہ تباہی ہے۔ دریائے چناب اور ستلج پر ہائی الرٹ ہے، اور دریائے راوی پر شاخ درہ کے مقام پر ویری ہائی الرٹ ہے، یعنی سیلاب بہت زیادہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج 2 نئے ڈیمز بنانے کا مطالبہ کیا، کیونکہ 29 اگست سے 2 ستمبر تک آج مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اگر کالاباغ ڈیم ہوتا تو آج یہ زائد پانی ذخیرہ کرنے سے تباہی کی طرف نہ جاتا۔ یہ ڈیم دریائے سندھ پر بننا ہے، جو سیلابوں کا شاک ابزرور بن سکتا ہے، یعنی مطلب سیلابوں کے پانی کو برداشت کر سکتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ پانی کو روک کر ملک کو ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ یعنی یہ اگر بن جاتا ہے تو یہ پانی کو روک کر ملک کو ڈوبنے سے بچائے گا۔ آج ہم اس کے پس منظر کی دوسرے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس ڈیم کی کہانی 1950 میں شروع ہوئی ہے۔ 1960 کے 37 معاہدے کے بعد یہ پنجاب کے میانوالی کے قریب دریائے سندھ پر بننا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ سیلاب کے روکنے، پانی سیراب کرنے اور بجلی بنانے کے لیے یہ ڈیم بننا تھا۔ 1980 تک یہ پلان تیار تھا، لیکن سیاست نے اسے روک دیا۔ جنرل ضیاء الحق، بینظیر بھٹو، نواز شریف اور مشرف صاحب سب نے کوششیں کی، لیکن یہ ڈیم نہیں بن سکا۔ آج 2025 میں مونس الہی جیسے لوگ
کہہ رہے ہیں کہ ڈیم کی 60 ملین ایکڑ فٹ کیپیسٹی سیلابوں کے خلاف پہلی دفاعی لائن ہے، جو کہ ٹیک بھی بول رہے ہیں۔ یعنی 60 ملین ایکڑ فٹ کیپیسٹی والا پانی یہ ڈیم سٹور کر سکتا ہے، جس سے سیلاب نہ آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پانی سر سے گزر جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، سیلاب سے بچاؤ کا کام یہ ڈیم کیسے کرے گا؟ یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے۔ پاکستان کے پاس پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت صرف 30 دن ہے، جیسے آپ سب کو پتا ہے۔ بھارت کے پاس 170 دن۔ کالابا ڈیم 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی روک سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ 2010 کے سیلابوں میں یہ 1,50,000 سے 2 لاکھ کیوسک پانی کم کر کے سندھ اور پنجاب کو بچا سکتا تھا۔ آج 2025 میں چناب اور راوی کا زائد پانی چشمہ جہلم نہر سے سندھ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ٹویٹر پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کی بات مانی جاتی تو آج یہ تباہی نہ ہوتی۔ سادہ مثال، یہ ڈیم پانی کو بینک میں جمع کر کے خشک موسم میں استعمال کرنے دیتا ہے۔ جیسے پانی کو جمع کیا جاتا ہے، تو پھر جب پانی کا مسئلہ ہو تو اس ڈیم کو کھول کر پانی کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر سندھ اور پنجاب کے زراعت کی زمینوں میں پانی کی کمی ہو تو اس کو کھول کر یہ زمینیں سیراب کی جاتی ہے۔ اور سیلابوں میں گھروں کو بچاتا ہے، ہزاروں گھروں کو یہ بچانے کا کام کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، زراعت اور پانی کی فراہمی خوشحالی کا راز۔ یعنی ہم یہ پانی زراعت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بوقت ضرورت اگر پانی کی ضرورت ہمیں ہو تو بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب زراعت کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیم 80,000 ایکڑ زمین سیراب کر سکتا ہے۔ تل کے صحرا کو سرسبز بنایا جا سکتا ہے، لاکھوں بنجر ایکڑ سرسبز زمینیں ہو جائے گی، فصلیں زیادہ، کسان خوشحال اور پاکستان خوراک میں خود کفیل ہو جائے گا۔ درآمدات میں کمی آ سکتی ہے۔ خشک موسم میں سندھ کو مناسب پانی ملے گا اور اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ 2025 کے سیلابوں نے مناسب پانی نہ ملنے پر بہت سی چیزیں ختم ہوئی، اس کی کوئی کمی نہیں۔ 2025 کے سیلابوں نے فصلیں تباہ کی، اربوں کا نقصان ہوا۔ اگر یہ ڈیم بن جاتا تو یہ پانی زراعت کے لیے استعمال ہوتا۔ زراعت ہماری معیشت کا 24% ہے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زراعت ہماری معیشت کا 24% ہے۔ اب بھی 24% ہم زراعت پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ ڈیم اسے بوسٹ کرے گا، اور تصور کریں یہ صحرائی جو زمینیں ہیں وہ کھیت کی طرح سرسبز لہلہائیں گے، اور پاکستان خوراک میں خود کفیل ہو جائے گا۔ 5واں پوائنٹ ہے سستی بجلی اور معاشی فائدے۔ توانائی اس ڈیم سے 3600 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، صرف 3 روپے فی یونٹ کے حساب سے یہ ہم پیدا کریں گے۔ کوئلے یا گیس سے سستی توانائی بحران ختم ہو جائے گا، غیر ملکی قرضے ختم ہو جائیں گے،
اور اب جو 2025 میں ڈیمز کے بحران کا ذکر ہے تو یہاں پانی کا بحران بھی سر اٹھانے لگا ہے جو اب آ گیا ہے۔ یہ دیہی علاقوں میں بجلی لائے گا، یعنی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جو بجلی نہیں ہے وہاں پہ بجلی آئے گی۔ سیلابوں کا اربوں ڈالر نقصان بچے گا، یعنی اگر ہم آج کے سیلاب کی نقصان کا تخمینہ لگائیں تو تقریباً 30 ارب سے 40 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، یہ ہمیں بچ جائیں گے یہ روپے۔ یہ ڈیم معاشی خود مختاری کی خبر سنائے گا ہمیں اور پاکستان کو ایک خوشحال ریاست بنائے گا۔ اب ہم آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، یعنی تنازعات اور حل۔ اس ڈیم پر تنازعات اور اس کا حل کیا ہے؟ سب کو ساتھ مل کر چلنا ضروری ہے۔ مخالفت اور حل میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کو خدشہ ہے کہ پانی کم ہوگا، یعنی سندھ کی حکومت ڈر رہی ہے کہ پانی دریائے سندھ میں کم ہوگا اور اس سے پانی کا بحران آئے گا اور سندھ جو ہے وہ صحرا بن جائے گا۔ KP میں نوشہرہ ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے، 1 لاکھ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں، تو یہ ڈر ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف سندھ کے سیلاب روکے گا، روی چناب کے نہیں، یعنی پنجاب کا سیلاب یہ نہیں روک سکتا، یہ صرف سندھ کا سیلاب روکے گا۔ اس پر 12 سے 15 بلین ڈالر کا خرچہ ہوگا۔ اس کا حل کچھ اس طرح سے ہے کہ قومی اتفاق رائے اس کے لیے ضروری ہے، نئی ریسرچز اور اسٹڈیز اس پہ ہونی چاہیے۔ چھوٹے ڈیم جیسے دیم اور باشا ڈیم بنانے کے جو مخالفت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈیم مکمل ہونا چاہیے۔ ڈیزائن سے سندھ کو نہریں ملے گی اور 2025 کے سیلاب کی یہ اب ایک وارننگ ہے۔ 2025 کا یہ جو سیلاب ہے یہ سب کو ایک وارننگ ہے۔ آخر میں دوستو، کالاباغ ڈیم ہمارا انتخاب نہیں، یعنی ہمارا بقا کی جنگ ہے۔ 2025 کے سیلابوں نے سینکڑوں جانیں لی، اربوں کا نقصان کیا۔ اب اگر ڈیم نہ بنایا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ قومی واٹر پالیسی نہ بنائی تو آنے والی نسلیں ہمیں نہیں بخشے گی۔ قومی واٹر پالیسی بنانا ضروری ہے، سب صوبے مل کر کام کریں اور اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کمنٹس میں بتائیں، لائک اور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔